بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اینٹی نارکوٹک فورس کانسٹیبلز کی کیا جیڈیز ہوتی ہیں، اس کی سیری کیا ہوتی ہے، اس کے کس طریقے سے انتخاب ہوتا ہے، پورا کا پورا یعنی کہ ڈیٹیل جسٹ ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی سی ایک بنائی جا رہی ہے آپ کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر بات کریں تو ان کے لیے تعلیم جو ہے وہ میٹرک چاہیے ہوتی ہے، مطلب جماعت دہم تک آپ نے پڑھی ہو اور کم از کم آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کم سے کم آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عمر 18 سے 30 سال تک کی رکھی جاتی ہے، اور ان میں اور بھی سرکار کی طرف سے، مین گورنمنٹ کی طرف سے رعایت دی جاتی ہے، جیسے کہ 35 سال تک کی دی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، پارٹیسپینٹس ایسے آ جاتے ہیں، کینڈیڈیٹس ایسے آ جاتے ہیں جو آرمی ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے 10 یا 15 سال اور ایکسٹرا دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے اپلائی کیسے ہوتا ہے۔ تو اپلائی یار سمپل سی بات ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ، جب بھی کوئی بھرتی آتی ہے اے این ایف کی طرف سے تو آفیشیل ویب سائٹ سے آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے۔ اشتہار کے 15 دن کا نوٹس ہوتا ہے، اور اس میں پہلے دور میں پیسے نہیں لیے جاتے تھے، جبکہ اب انہوں نے پیسے لینا بھی شروع کر دیے ہیں۔ آج کل تو 700 لے رہے ہیں، اب آگے جیسے جیسے دور چلتا جائے گا ہمیں بھی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور تمام اصل دستاویزات جو ان سے ہوتی ہیں وہ آپ نے انٹرویو کے وقت اپنے ساتھ لے کر جانے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ملازمت کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کانسٹیبل کا پے اسکیل بی پی ایس مطلب ہوتا ہے بیسک پے اسکیل، ٹھیک ہے، وہ 7 ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا عہدہ کیا ہوتا ہے، وہ کانسٹیبل ہوتا ہے، اور یہ یونیفارمڈ ہوتا ہے، مطلب آپ نے وردی پہنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان یونیفارم نہیں ہوتی یہ پوسٹ۔ اور اس کی تعیناتی پورے پاکستان میں، آپ کو پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر آپ کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اور نوعیت یہ ہے کہ یہ وفاقی سرکاری ملازمت ہے، مطلب فیڈرل گورنمنٹ ادارہ ہے یہ، ٹھیک ہے، وفاقی سرکاری ملازمت ہے یہ۔ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی آپ کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، یہ ہو گیا اے این ایف ہو گیا، اے ایس ایف ہو گیا، اس میں باہر ملک جانے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیکل سٹینڈرڈ آپ کے لیے کیا ہے، مطلب مرد کے لیے 5 فٹ 7 انچ کی قد ہونا چاہیے، 32 انچ بنا پلاؤ کی آپ کی چھاتی ہونی چاہیے، اور 34 انچ آپ کے پلاؤ کے ساتھ چھاتی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چھاتی بھی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ خواتین کے لیے قد 5 فٹ 4 انچ تک ہونے چاہیے، اس سے کم ہوگا تو پرابلم ہے، کیونکہ کچھ ایسے سخت افسران بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر آپ کو ریلیکسیشن نہیں دیتے، اور کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ 1 آدھ انچ تک کا ریلیکسیشن بھی دے دیتے ہیں۔ انتخابی عمل ان کا یہ ہے کہ آن لائن درخواست آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، امیدواروں کو مقررہ وقت میں اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ پھر پہلا فیز جو ہوتا ہے وہ ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں قد کو چیک کیا جاتا ہے، چھاتی چیک کی جاتی ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، فیمیل کے لیے قد دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت آئی سائٹس کو میں بھی دیکھ لیا جائے، ویسے وہ بھی نہیں دیکھتے۔ اور پھر جب یہ چیک کر لے پھر اس کے بعد دوڑ ہوتی ہے۔ اللہ کرے اسی طریقے سے ہو، کیونکہ پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ پہلے آپ کی ہائٹ اور چیسٹ دیکھ لیا جاتا تھا، تو جو کینڈیڈیٹ اس میں فیل ہو جاتے تھے تو انہیں گھر کا کہہ دیتے تھے کہ آپ گھر چلی جائیں۔ تو یہی پروسیجر، یہی طریقہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس کا قد کم ہے اور وہ فار ایگزامپل وہ دوڑ پاس کر کے آتا ہے اور اس سے وہ قد اس کا پورا نہیں ہوتا اور وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس کی اتنا اسٹیمنا جو اس نے لگایا اس کا کیا فائدہ۔ تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ فیز 2 میں آپ کا تحریری امتحان ہوتا ہے، مطلب آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں جنرل نالج، انگلش، پاکستان اسٹڈی اور میتھمیٹکس کے ایم سی کیوز وغیرہ، اور اس کے علاوہ اے این ایف کا ایکٹ سے ریلیونٹ کچھ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، جس سے ریلیٹڈ میری آلریڈی ویڈیوز آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیز 3 میں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، اوبویسلی شارٹ لسٹڈ امیدواروں کا پھر انٹرویو ہوگا ایک پینل کے ساتھ، اور پھر وہاں پر جب آپ کا کانفیڈنس دیکھ لیا جاتا ہے اور آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، تب فیز 4 میں آپ کا پراپرلی ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میڈیکل چیک اپ کسی بھی میڈیکل فٹنس ٹیسٹ وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں، جس میں آپ کے پورے باڈی کا ٹیسٹ وغیرہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ موسٹلی چیک کیا جاتا ہے کہ پائلس ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کا کہیں بواسیر نہ ہو، یا آپ کو ٹی بی نہ ہو، ہیپیٹائٹس وغیرہ نہ ہو، یا ایڈز وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے یہ تمام تر ٹیسٹ آپ کے
ہوتے ہیں. اینڈ مرد حضرات کے اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان آرمی میں چیک اپ کیے جاتے ہیں پرائیویٹ پارٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دیکھا جائے. خیر وہ تو موسٹلی مطلب فیمیلس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ جب ایسے اداروں میں جب جائیں گے تب وہ اس جگہ پر جا کے پھر شرم کو ذرا سا آپ نے ہٹا دینا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ چیک اپ پھر مسٹ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیبل کے لیے تنخواہ اور مراعات کیا ہے. تنخواہ تقریباً ان کی آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ اسٹارٹنگ مطلب 45,000 سے 65,000 تک کے درمیان آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کانسٹیبل کی اتنی سیلری ہوتی ہے اب آج کل. اس کے علاوہ ان امراض جو سے وہ میڈیکل دیا جاتا ہے، ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جاتا ہے، اور پینشن وغیرہ بھی ہے ان کے لیے. اور دیگر مراعات دیکھا جائے تو میڈیکل الاؤنس ہے، ہاؤس رینٹ ہے مطلب گھر کا کرایہ وغیرہ ہوتا ہے، سرکاری ملازمت کا تحفظ اور ریٹائرمنٹ پر پینشن وغیرہ دیا جاتا ہے. پروموشن کے بہترین مواقع جیسے کہ کانسٹیبل، اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر تک بھی جا سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تب، ٹھیک ہے. اور سالانہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ٹریننگ کے پروگرامز وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بندے کی پروموشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کانسٹیبل کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، مطلب اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے، یہ مین چیز ہے. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ منشیات کے خلاف چھاپوں میں شرکت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو لوگ ڈرگس وغیرہ اسمگلنگ کر رہے ہیں یا ڈرگس لے کر جا رہے ہیں یا ڈرگس انہوں نے رکھا ہوتا ہے، آپ کو کسی نے رپورٹ دی یا آپ کو پتہ چلا، آپ نے کوئی انکوائری کی، تب آپ نے وہاں پر اپنے افسران کے ساتھ چھاپہ مارنا ہوتا ہے، انہیں پکڑنا ہوتا ہے. گرفتار ملزمان اور برآمد شدہ سامان کی حفاظت کرنا، جو بھی سامان ملا اس کی باحفاظت رکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے جیب میں ڈال لیں. تو خیر ایسے ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ دوسرے کا حق اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور یہ بہت برا بات ہے. ابھی تو خیر پکڑ میں نہیں آئیں گے، لیکن کل کو اللہ کی پکڑ میں ضرور آ جائیں گے. اس کے علاوہ فیلڈ آپریشنز میں سینئر افسران کے ساتھ جانا، ان کی مدد کرنا، اینڈ پیٹرولنگ اور گاڑیوں کی چیکنگ وغیرہ مسٹ کرنا. اس کے علاوہ ایئرپورٹس وغیرہ پر بھی ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ نظم و ضبط کو برقرار رکھنا. تو یہ آپ کی آج تک کی اس اے این ایف کے لیے ایک کانسٹیبل کی پوری یعنی کہ ڈیٹیلز ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کی تنخواہ وغیرہ اس سے کیا کیا سہولت دی جاتی ہے، کس طریقے سے اس کا سلیکشن پروسیس ہوتا ہے، جسمانی معیار کیا مانگی جاتی ہے، اس کا جاب میں کیا بی پی ایس کیا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کس طریقے سے اپلائی ہے، اور کیا عمر وغیرہ درکار ہے. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو آج کی شارٹ سی ویڈیو میں دے دی گئی ہے. تو امید کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ چھوڑ کے جایا کریں، ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا. لانگ لیو پاکستان. اللہ حافظ.